السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا تیسرا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے ٹیپو سلطان۔ اسٹوڈینٹس، یہ میں ریڈنگ آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں، آپ سب نے اپنی ریڈنگ ریکارڈ کر کے مجھے بھیجنی ہے، اوکے؟ چلیں۔ ٹیپو سلطان نواب حیدر علی خان نہایت شریف النفس اور بااصول انسان تھے۔ تاجروں کے روپ میں آنے والے انگریزوں کے سخت خلاف تھے، کیونکہ ان کو بخوبی علم تھا کہ انگریز قوم تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ ہندوستان پر قبضہ کرنے آئی ہے۔ اس سازش کو روکنے کے لیے نواب صاحب نے منظم حکمت عملی اپنائی اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ 20 ذی الحج کو ان کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا۔ فتح علی ٹیپو کو کم عمری میں ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور تیغ زنی میں تلوار چلانے کا فن میں مہارت حاصل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکمت اور خطاطی جیسے مختلف علوم و فنون سیکھے اور دینی و دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی۔ فتح علی ٹیپو کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے انہیں انگریزی، اردو اور فرانسیسی کے ساتھ فارسی پر بھی عبور حاصل تھا۔ نواب حیدر علی کی وفات کے بعد فتح علی ٹیپو جب سلطنت خداداد کے تخت پر بیٹھا تو باغیوں نے فتنہ فساد پھیلا دیا، یہاں تک کہ سرنگا پٹم کے قلعہ میں جہاں سلطانی خاندان رہ رہا تھا اس پر باغیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن کم عمر سلطان نے بڑی حکمت عملی اور بہادری کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ ٹیپو سلطان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر کافی غیر مسلم قومیں ایمان لے آئیں۔ 1213 ہجری یعنی کہ 1758 اور 98 اور 99 میں ٹیپو سلطان کی سلطنت خداداد عروج پر تھی، یعنی کہ ان کی بادشاہت عروج پر تھی۔ انگریزوں کا جرنیل 4000 سپاہیوں کو جہاز پر بٹھا کر سلطنت پر لشکر کشی کے لیے کلکتہ کی طرف آ گیا۔ ان دنوں حیدرآباد میں انگریز فوج قیام پذیر تھی۔ انگریزوں نے فیصلہ کن لشکر کشی کے لیے حکمت عملی تیار کی اور سلطان ٹیپو کو خط لکھے کہ وہ ان تمام فرانسیسیوں کو جو پہلے سے سرنگا پٹم میں قیام پذیر تھے، قیام پذیر مطلب رہ رہے تھے، انگریزوں کے سپرد کر دے۔ جب ٹیپو سلطان نے ان تمام خطوط کا کوئی جواب نہ دیا تو انگریز جرنیل سیخ پا ہو گئے۔ سیخ پا ہونا بہت زیادہ غصے میں آ جانا، اور ٹیپو سلطان کی سلطنت کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ٹیپو سلطان اور اس کے ساتھیوں نے نہایت دلیری اور بہادری سے دشمن کے حملے کا جواب دیا، جس سے انگریزوں کی صفیں بکھرنے لگیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سپاہی جنگ کر رہے ہیں وہ اپنے ہتھیار پھینک کر بھاگنے لگے، اپنی جان بچانے لگے۔ وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے، لیکن ہائے رے بدقسمتی، بہادر سلطان کی فوج میں میر صادق جیسے غدار بھی پائے جاتے تھے۔ میر صادق ان کے ایک نوکر تھا جس نے غداری کی تھی کہ جو تھا قلعہ، اس کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا تاکہ اندر سے باہر نہ کوئی جا سکے، جو دشمنوں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھ فوج کی بڑی تعداد کو بھی ملا لیا تھا۔ انہوں نے ان تمام سپاہیوں کو مسجد میں جمع کر لیا۔ غداروں کی وجہ سے دشمن قلعے میں داخل ہو گئے۔ سلطانی لشکر نے انگریز فوج کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن غداروں کی سازش کی وجہ سے ہتھیار پھینکنے میں اپنی سلامتی سمجھی، اور جب ٹیپو سلطان دشمن پر حملے کے لیے آگے بڑھا تو غدار میر صادق نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور خود فرار ہو گیا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انہی غداروں میں سے ایک کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے میر صادق کا سر قلم کر دیا، یعنی سر قلم کرنا، سر تن سے جدا کر دینا۔ ٹیپو سلطان کا خون اسلامی غیرت سے پرجوش تھا۔ وہ اسلام کو بچانے کے لیے انگریزوں کی غلامی کے خلاف شیر کی طرح گرج رہا تھا اور دشمن کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی دشمن قریب آیا ٹیپو سلطان اس پر جھپٹ پڑا۔ لوگوں کا اور خاص کر ان کی فوج کا خیال تھا کہ جان بچانی ہے تو انگریزوں کی حمایت کرنی پڑے گی۔
لیکن شیر میسور ان کا لقب تھا جو ان کو قوم نے دیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ ٹیپو سلطان نے نہایت بہادری اور دلیرانہ انداز میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان شدید زخمی ہوئے، لیکن زخموں کے باوجود وہ دشمنوں کو زیر کرتے رہنا، مارتے رہنا۔ آخرکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی کہ شہید ہو گئے۔ خالق حقیقی مراد اللہ تعالیٰ۔ شیر میسور کی بہادری، جرأت اور عزم تمام نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی کہ راستہ ہے دیکھنے کا۔ یہ اس کے نیچے اس کے مشکل الفاظ ہیں جن کی آپ نے املا یاد کرنی ہے۔ شریف النفس، حکمت، خطاطی، علوم و فنون، فتنہ، لشکر کشی، سیخ پا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ سب بچوں نے ریڈنگ کرنے کے بعد اپنی اپنی ریکارڈنگ مجھے بھیجنی ہے، اپنے اپنے ناموں کے ساتھ اس کے میں نے مارکس ایڈ کرنے ہیں۔ بوائز ہیں چاہے وہ گرلز ہیں، اپنے اپنے نام کے ساتھ اپنی اپنی ریڈنگ، ایک پیراگراف اچھے طریقے سے پہلے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اس کے بعد مجھے ریڈنگ بھیجنی ہے، مسٹیکس نہ ہوں۔ اللہ حافظ۔